بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اہل سنت کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں سے دو تین ایسے مسائل ہیں جنہوں نے اہل سنت کو بہت کمزور کیا ہے اور بہت نقصان کیا ہے، اہل سنت کے ایمان کا بھی، اہل سنت کی عوام کا بھی، اہل سنت کے مال کا بھی۔ ایک تو پیری مریدی کا سسٹم ہے جو بالکل آزاد سسٹم ہے، جس کے اندر کوئی شریعت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اس وقت مروجہ جو قوالی ہے، اسی طرح مروجہ ثناخوانی جو ہے، اس کے اندر اکثر بدعقیدہ، فاسق اور اسی طرح کر کے جہل قسم کے نعت خوان، نقیب، خطیب ہمارے سٹیجوں پر اپنی خباثت اور گندگی اور بدعقیدگی دھڑلے سے پھیلا رہے ہیں اور اہل سنت کے ایمان کو بھی خراب کر رہے ہیں اور پیسے بھی لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا چیلنج تھا اہل سنت کے لیے، اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس فتنے کا خلا کیا جائے، جس کے لیے عرصہ سے مفتی اہل سنت صاحبزادہ مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب وہ کوششیں کر رہے تھے، سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں کو کامیاب فرمایا۔ تو مفتی صاحب نے تحریک اصلاح محافل نعت کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے علاوہ باقی ملکوں کے اندر بھی یہ تحریک جو ہے اپنا کام کر رہی ہے۔ تو میں کاظمی فقیر کی یہ گزارش ہے کہ تمام اہل سنت عوام بالخصوص جو ہے وہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، چونکہ عوام کے ذریعے سے، عوام کی کم علمی کے ذریعے سے، سادگی کے ذریعے سے یہ نعت خوان، یہ نقیب اور یہ دو نمبر خطیب اور پیر یہ اہل سنت کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں اور پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کا ساتھ دے، اور بالخصوص محافل نعت کی جو اصلاح ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں محافل کرتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی عبادت جو ہے وہ کچھ خامیوں کی وجہ سے، کچھ شرائط نہ ہونے کی وجہ سے عبادتیں جو ہے ان کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے اور فاصل ہو جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح نماز عظیم عبادت ہے لیکن ہر نماز قبول نہیں ہوتی، حج عظیم عبادت ہے لیکن ہر حج قبول نہیں ہوتا، اسی طرح کر کے علی ھذا القیاس یہ نعت خوانی بھی عبادت ہے، لیکن جس طرح باقی باتوں کی شرطیں اس طرح نعت خوانی کی بھی شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمام جتنے حضرات آئیں وہ باوضو ہوں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور محفل کے اندر جو سنانے والے نعت خوان ہیں، نقیب خطیب، وہ فاسق مولن نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ان کی جو داڑھی ہے وہ مکمل نہ ہو، اسی طرح بے نماز ہوں یا حرام خور ہوں، یا یہ ہے کہ بعد عقیدہ ہوں، تفضیلی ہوں۔ آج کل کے نعت خوان اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ وہ تفضیلی ہوتے ہیں، بلکہ تفضیلی نہ بھی ہوں تو تفضیلیوں کا، رفضیوں کا جو کلام ہے وہ چوری کر کے اہل سنت کے سٹیجوں پہ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو نقیب ہے ان کے پاس بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو خطیب ہیں یہ پیشہ ور اور قصہ خوانی خطیب، وہ بھی اسی طرح کے ٹوٹے پھوٹے موضوع اور من گھڑت واقعات پیش کر کے عوام سے جو پیسے ہیں وہ بٹورتے ہیں۔ تو لہذا اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیسے کو اور اپنی اس کوشش کو بچائیں۔ اگر ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، رب رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ضروری ہے کہ ہم اس کی شرائط بھی پوری کریں، کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے، شریعت کے اعتبار کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے ہم ثناخوانی اور محافل نعت کا انعقاد کریں۔ اس کے اندر ایک اور بڑی خرابی ہے کہ جو علماء بلائے جاتے ہیں، جید علماء، ان کی خدمت تو بمشکل سے 30,000 40,000 بھی نہیں ہوتی، اور جو ثناخوان آتے ہیں جو صرف راغنیاں سناتے ہیں ان کو لاکھ 2 لاکھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل فضول خرچی ہے اور بے اعتدالی ہے اور یہ ظلم ہے۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سنی بہر قوالی و رس، نجدی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بار قبور و خان کا، خرچ نجدی بار علوم و درس گاہ۔ تو اس وجہ سے عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے علماء کے ساتھ وابستہ ہوں۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ تم پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یا عالم بننا یا متعلم بننا یا سامع بننا یا محب بننا، تو علماء کے قریب رہنا۔ تو لہٰذا تمام علماء سے، نعت خوانوں سے، نقیبوں سے، خطیبوں سے، بالخصوص عوام اہل سنت سے میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس تحریک اصلاح محافل نعت کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کی نگرانی میں، اس کی سربراہی میں اپنی محافل نعت کا انعقاد کیا کریں، تاکہ آپ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں واقعی وہ عبادت ہو اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معاشرے اور سنی حلقے میں جتنی اس طرح کی برائیاں ہیں اور جتنی بھی خرابیاں ہیں، فتنے ہیں، ان کے خلاف جہاد جاری رکھنے کی مولا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کروں گا مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو، محنت کو قبول فرمائے، مزید ان کے اس کام میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے۔